دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ یہ جو پرویز علیہ صاحب نے بات کی ہے، یا بعض اور بھی ظاہر ہے میڈیا میں اس کے اشارات آتے ہیں کہ گویا پشاور میں ایک کوئی شخص ہے کہ اس کا فیض جو ہے وہ اب بھی جاری ہے، یا اس کی کوشش اب بھی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یعنی یہ میدان مار لیں عدم اعتماد والا، اور اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری وہ بھی ہوں کہ وہ گویا امیر ساکر بن جائیں۔ ظاہر ہے ایک ملازمت پیشہ آدمی کے لیے اپنے جو بھی اس کا محکمہ ہو تو یا جو اس کا پروفیشن ہو اس میں ہائیسٹ لیول پر جانا تو ان کی ایمبیشن ہوتی ہے، اور اس جائز ایمبیشن یعنی جب تک وہ کسی اور ایتھکس یا کنفلکٹ آف انٹرسٹ یا آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو اور کسی سازش سے وہ ٹارگٹ نہ حاصل کیا جائے، ایک سموتھ فیئر انداز سے حاصل کیا جائے تو یہ جائز بات ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ٹرینڈ پاکستان میں چل رہا ہے پچھلے کئی سال سے، یا اب جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے یہ ایک ریپرینسیبل ایکٹ ہے۔ یہ خاص طور پر وہ جو ڈسپلنڈ فورسز ہیں ان کے حوالے سے یہ اس ادارے کے لیے بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ اس قسم کا امپریشن کریٹ ہو، اور امپریشن کوئی لوگوں نے کریٹ نہیں کیا، خود انہوں نے کریٹ کیا۔ اور پاکستان میں آپ کو سامنے پتہ ہے کہ ایسا کوئی دور نہیں گزرا جس میں کہیں نہ کہیں ٹانگ جو ہے وہ جرنیلوں کی نہ ہو، جنرل حضرات جو ہیں انہوں نے مداخلت نہ کی ہو۔ کبھی کھل کر وہ آئین پاکستان کو الٹ دیتے ہیں، کبھی لوگوں کو بیچنا بھی شروع کر دیتے ہیں، یعنی تجارت ہے، اور کہیں یعنی بہت کچھ کرتے ہیں بیہائنڈ دی سین اور ان فرنٹ آف دی سکرین، آپ سمجھ لیں۔ تو بہرحال ان کی یہ یعنی پرویز علیہ کی باتوں سے اور باقی حوالے سے کئی اور انڈیکیٹرز ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری اس میں اسپیکولیشن ہے، خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی سچائی ہے یعنی موجودہ صورتحال میں، ماضی کی بات نہیں میں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پنڈی سے یکسوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو باوردی لوگ ہیں خاص طور پر جرنیل حضرات، ان میں بڑا مشکل ہے کہ آرمی چیف کی مرضی کے خلاف اس قسم کی اوسٹینسیبل حرکت کرنا، اور ظاہر ہے یہ ایک بڑی سمجھ لیں کہ جرات مندانہ منفی سینس میں حرکت ہے۔ تو یہ جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں الٹیمیٹلی جتنی بھی بڑی ملازمت ہو تو ان کی مینٹلٹی جو ہے وہ اپنی ملازمت اور اس کے مفادات سے آگے بہت ریئر جاتی ہے۔ یعنی وہ اپنی نوکری کے لیے آئین کو بھی الٹ سکتے ہیں، ملک کو عدم استحکام کا شکار کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ ممکن ہے۔ لیکن پاکستان میں جو روایت ہے وہ اس کے کئی مثبت اثرات ہیں، کئی منفی اثرات ہیں کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کوئی جرنیل اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی لیول پر، کسی سطح میں وہاں سے یا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ خاموشی سے حمایت حاصل ہے، اور یہاں یا کہیں ایکسپریس حمایت حاصل ہے، تو یہ ٹوٹل اس سے ڈسکنیکٹڈ یا اس سے اپوزڈ نہیں ہو سکتی بات۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پہلی صورت ہو کہ حمایت ہو تو ظاہر ہے یہ فس کریٹ ہی نہ ہوتا، بڑی حد تک عملی طور پر یہ نوٹس نو کانفیڈنس کا نہ جاتا، اگر جاتا بھی تو اب تک جو حکومت کی سانسیں جو ہیں وہ پھولی ہوئی ہیں وہ نہ پھولتی، اور وہ کانفیڈنس میں رہتے، اور بڑی ایزی سی بات ہے کہ وہ اجلاس بلاتے اور اپنا یعنی جلدی بلاتے اور معاملات بالکل طے ہو جاتے، کسی دھمکی کی یا اس قسم کی ضرورت نہ تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپائٹ پریویس جو بھی ظاہر ہے فس کریٹ کیا گیا، اس وقت کم از کم وہاں سے ہاف ہارٹڈ ہو یا ہول ہارٹڈ ہو، بہرحال خاموشی ہے، ان کی طرف سے مداخلت نہیں ہے۔ ادروائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا میں جو ٹرینڈز ہیں، جو اینکرز پہلے گم تھے، ڈی ریل تھے، اب وہ پھر ٹریک پر آ گئے ہیں۔ اسی طرح وہ رولنگ پارٹی کے الائز ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے ودن جو گروپس ہیں وہ بڑے کھلا کے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ جو پہلے کہیں سے فون آتے تھے، دم درود والا معاملہ تھا،
باوردی دم درود والا، ایک تو دوسرا ہے نا بنی گالا والا، تو وہ بہرحال اس وقت خاموش ہے، کیونکہ پیچھے اتنی وہ ہوتی رہی ہے مداخلت کہ لوگوں کو اب کہیں نہ کہیں اسپیکولیٹ وہ کرتے ہیں یا کانسپریسی تھیوری کہ ایسا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہو کہ یعنی ڈویلٹی ہو کہ پنڈی کا رخ اور ہو یا خاموشی اور پشاور سے جو ہے وہ کہیں اور کی طرف کسی اور سمت کی طرف منہ کر کے قبلہ و کعبہ کہا جائے، اگرچہ انسینٹیو بہت ہے کہ میں آرمی چیف بن جاؤں، بات ظاہر ہے اٹریکٹیو ہے، لیکن اس کا رسک بھی بہت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف کے خلاف مشرف نے تختہ الٹا تھا تو جنرل طارق پرویز تھے جو کور کمانڈر تھے کوئٹہ میں، انہوں نے ساتھ بغیر نہیں دیا تھا اور وہ خاموش رہے تھے، یعنی جو آخری لمحے میں حکم تھا کہ ٹیک اوور کر لیں وہ سائلنٹ رہے تھے۔ وہ نادر پرویز جو رہا ہے نا وفاقی وزیر ہے نون لیگ کی حکومت میں، اس کا بھائی تھا، تو طارق پرویز صاحب جو ہیں ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ وہ ایک ہی دن کے بعد ریٹائر ہونے والے تھے، گویا وہ کو والا دن جو ہے بس وہ 1 یا 2 دن 24 یا 36 یا 48 گھنٹے ہی ان کی سروس رہ گئی تھی، لہذا ان کو یعنی پھر امیڈیٹلی انفیکٹو کر دیا گیا اور فارغ کر دیا گیا۔ اب اگر وہ ابھی ان کے کئی سال باقی ہوتے اور وہ امید سے ہوتے جی کہ میرا بھی کہیں اس سے آگے بھی کوئی امکان ہے تو شاید وہ یہ رسک نہ لیتے، لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ فیض جو ہے پشاور سے بغیر پنڈی کے آشیرواد سے نہیں آتا، اگر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پنڈی میں بھی کوئی 10-20% جو ہے وہ فیض کو ریلیز کرنے میں شاید ان کی کنسنٹ شامل ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پھر یعنی الٹیمیٹلی کیا ہے، اب دن کچھ زیادہ دور نہیں ہے، 10 دن ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیا حکومت اپنے تمام غیر آئینی ہتھ کنڈوں، دہشت، دونس دھاندلی اور مینیپولیشن سے اس آئینی پروسیس کو سبورٹ کر سکتی ہے، یا کہ الٹیمیٹلی آئینی جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو دیکھتے ہیں جناب، آپ سے اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، عافیت سے رکھے۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔